السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سبق روزے کا تعارف اور اہمیت اس کی مشق کا سوال نمبر 3 یعنی جیم سوال جو ہے یہاں پر روزے کی معاشرتی اہمیت تحریر کریں۔ پیارے بچوں، اس سوال کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ بچوں، آپ کی اسلامیات کی کتاب کے صفحہ نمبر 25 پہ یہ تحریر کیا گیا ہے روزے کی معاشرتی اہمیت۔ یہاں سے آپ دیکھیں، انسان روزے کی حالت میں یعنی جس وقت اس نے روزہ رکھا ہوا ہے اس حالت میں سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے۔ یعنی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب انسان روزے کی نیت کر لیتا ہے، صبح سحری کے وقت اٹھ کے روزے کی نیت سے سحری کا کھانا کھا کے روزے کی نیت کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ سارا دن کوئی چیز نہ کھائے گا نہ پیے گا۔ اچھا، تو اس لیے سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، اس لیے روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان کے دل میں دوسروں کی بھوک اور پیاس کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جب انسان کو خود بھوک اور پیاس لگے گی تو پھر اس کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ جب کسی دوسرے کو جو کوئی مجبور ہوتا ہے، اس نے تو فی الحال روزہ رکھا ہے اس لیے اس کو بھوک اور پیاس اس کو برداشت کرنا پڑ رہی ہے، لیکن وہ لوگ جو یعنی غریب ہیں، محتاج ہیں، مالی طور پر کمزور ہیں، ایسے لوگ جو ہیں وہ عام دنوں میں بھی بیچارے بھوک اور پیاس جیسی تکلیف کو برداشت کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کی تکلیف کو، ان کے اس دکھ کو محسوس کیا جا سکتا ہے روزے کی حالت میں، کیونکہ روزے کی حالت میں انسان بھوکا اور پیاسا رہتا ہے سارا دن۔ پھر غریبوں اور محتاجوں اور مالی طور پر کمزور لوگوں کے ساتھ ہمدردی، اس میں لفظ ہے غریبوں کا تو آپ جانتے ہی ہیں بچوں، غریب یعنی جس کے پاس پیسے نہ ہوں، محتاج یعنی محتاج کہا جاتا ہے عام طور پر جس کی کوئی بازو یا ٹانگ یا آنکھ یعنی کوئی ایسا حصہ جو کارآمد حصہ ہوتا ہے۔ ویسے تو انسان کے تمام حصے کارآمد ہیں، لیکن کام کاج کے لیے جو ضروری حصے ہیں ان میں سے اگر کوئی حصہ اس کا کام نہ کرتا ہو تو ایسے انسان کو بھی محتاج کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جس کے پاس پیسے نہ ہوں، جو کھانے کا محتاج ہو، گھر کا محتاج ہو، یعنی اس کے پاس گھر نہیں ہے، اس کو ضرورت ہے، ویسے تو محتاج ضرورت مند کو کہا جاتا ہے۔ اور مالی طور پر کمزور لوگوں پر، یعنی جن کے پاس مال و دولت کم ہوتی ہے، مالی طور پر کمزور جن کے پاس مال و دولت کم ہوتی ہے ان کو کہا جاتا ہے مالی طور پر کمزور لوگ۔ ان لوگوں کے ساتھ ہمدردی یعنی ان کا دکھ درد بانٹنا، یعنی ان کے دکھ درد کا احساس کرنا۔ احسار یعنی احسار کا مطلب ہوتا ہے بچوں کہ قربانی، یعنی انسان اگر انسان کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ وہ اچھا کھا سکتا ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ایک اچھا کھانے کی بجائے ایک معتدل کھانا، برابر کا کھانا کھا لیتا ہے، نہ بہت زیادہ اچھا نہ بہت زیادہ برا، درمیانہ کھانا کھا لیتا ہے اچھا کھانا کھانے کی بجائے، اور جو اچھے کھانے کے جو پیسے بچ جاتے ہیں وہ پھر غریبوں اور محتاجوں کو دے دیتا ہے، تو وہ قربانی دیتا ہے اپنی خواہش کی، احسار کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک قربانی ہوتی ہے بکرے کو ذبح کرنا، اللہ کی راہ میں بکرے کو، گائے کو، کسی بھی جانور کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنا، اونٹ کو ذبح کرنا قربانی ہوتی ہے۔ اور ایک احسار جو ہے یہ ہے انسان اپنی خواہش کی قربانی دیتا ہے، اپنی خواہش کو پورا نہیں کرتا بلکہ اس کے بدلے میں کسی مجبور کی مدد کر دیتا ہے۔ تو غریبوں، محتاجوں اور مالی طور پر کمزور لوگوں کے ساتھ ہمدردی، احسار اور محبت پیدا ہوتی ہے روزہ کی وجہ سے۔ معاشرہ کے افراد میں، معاشرہ یعنی جس جگہ پہ ہم رہ رہے ہوتے ہیں اس کا ارد گرد کا جو لوگ ہوتے ہیں، گلیاں، محلے، بازار میں رہنے والے لوگ، ان لوگوں کو
یا اس محلے کو یا اس گلی کو یا اس علاقے کو جہاں پہ یہ لوگ سب رہ رہے ہوتے ہیں ایک معاشرہ کہا جاتا ہے. تو معاشرے کے افراد میں، معاشرے کے لوگوں میں، افراد یعنی لوگ، معاشرے کے لوگوں میں قوت برداشت. قوت برداشت یعنی اگر کوئی کسی کے ساتھ کوئی برے الفاظ کے ساتھ بات کرتا ہے، برے اخلاق کے ساتھ بات کرتا ہے، تو اس کے برے اخلاق کو برداشت کرنا، اس کی یعنی غصے والی بات کو، غلط بات کو برداشت کر لینا، اس کو یہ وہی انسان برداشت کر سکتا ہے جس کے اندر قوت برداشت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے انسان کے اندر قوت برداشت کا ہونا. اس کے بعد وقت کی پابندی، غیبت سے اجتناب. وقت کی پابندی یعنی پورے وقت پر کام کرنا. غیبت سے اجتناب، غیبت بچو کسی کی غیر موجودگی میں اس کے راز، اس کے بھید، اس کی کسی کمزوری کے بارے میں بات کرنا یا اس کی برائی کرنا، اس کو غیبت کہتے ہیں. اور پرہیزگاری کے اوصاف پیدا ہوتے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کی وجہ سے معاشرہ کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر ایک تو دوسروں کی بری باتوں، غلط باتوں کو برداشت کرنے کی قوت پیدا ہوتی ہے. اس کے علاوہ وقت کی پابندی جو ہے وہ انسان کے اندر اس کی صفت پیدا ہوتی ہے. اور پھر غیبت سے اجتناب یعنی لوگوں کی پیٹھ پیچھے باتیں کرنے سے بچنا. اجتناب کا مطلب ہے بچنا، اجتناب بچنا. ٹھیک ہے. تو اور پرہیزگاری، پرہیزگاری کا مطلب ہے اللہ کا خوف سے، اللہ کے خوف سے، گناہوں سے بچنا. اللہ کے ڈر سے گناہوں سے بچنا پرہیزگاری ہے. گناہوں سے، غلط باتوں سے بچنا پرہیزگاری کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ سب اوصاف، اوصاف صفت کی جمع ہے. ٹھیک ہے. یہ سب اوصاف روزے کی وجہ سے انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں. ماہ رمضان المبارک میں مسلمان کثرت سے، کثرت کا مطلب ہوتا ہے زیادہ، زیادہ سے، بہت زیادہ کثرت سے مساجد کا رخ کرتے ہیں. مساجد مسجد کی جمع ہے. ٹھیک ہے. مساجد اور ایک دوسرے کے معاشرتی مسائل سے، یعنی ایک دوسرے کے جو معاملات ہوتے ہیں، جو ایک دوسرے کی جو پرابلمز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ان سے آگاہ ہو کر، آگاہ کا مطلب ہوتا ہے ان سے باخبر ہو کر. ٹھیک ہے. آگاہ، باخبر. ٹھیک ہے. باخبر ہو کر ان کا حل تلاش کرتے ہیں. یہاں تک پیارے بچوں آپ کا یہ سوال ہے روزے کی معاشرتی اہمیت. اس کو آپ اپنی کتاب پہ آپ یہاں سے لے کر، یہ دیکھیے گا، یہاں سے لے کر یہاں تک، یہ جہاں پہ پیرا اینڈ ہو رہا ہے یہاں تک نشان لگائیے گا اور اس کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ بچوں. اللہ حافظ.